میرے واجب الاحترام محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا، انعام فرمایا، احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت تمام کائنات کے خالق ہیں اور اللہ رب العزت ساری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں اور ساری کائنات اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے، یہ سب کچھ اللہ رب العزت ہی کی عطا ہے، اور جو کچھ اللہ نے عطا نہیں کیا وہ بھی اللہ رب العزت کی رضا ہے، اور اللہ رب العزت کی اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی امتحان ہوتا ہے، کیونکہ انسان بعض اوقات کسی چیز کا سوال کرتا ہے، اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے، لیکن وہ چیز بظاہر انسان کی نظر میں بہت اچھی ہوتی ہے، وہ چیز بظاہر انسان کے ذہن کے مطابق بہت اچھی ہوتی ہے، اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت احکم الحاکمین ہے، اللہ رب العزت علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ رب العزت یہ جانتے ہیں کہ یہ چیز اس بندے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اللہ اسے عطا نہیں فرماتے، اللہ اسے عطا نہیں فرماتے۔ اور بعض اوقات انسان کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے، وہ چیز بظاہر اس کے لیے ناپسندیدہ ہوتی ہے اور وہ اس سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے، اسے چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ چیز اس کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں وہ چیز محبوب ہوتی ہے، اور وہ چیز اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت وہ چیز اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جسے اللہ عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں خود فرما رہے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو، تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز پسند ہو وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، لیکن وہ چیز تمہارے لیے شر کا باعث ہو، تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور پھر کیا فرمایا؟ اور اللہ جانتا ہے، اللہ کو ہر ایک چیز کا علم ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم نہیں جانتے۔ ہمیں تو بظاہر جو چیز نظر آتی ہے ہم اس کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہم نے ایک بات یہ سمجھنی ہے پہلی، کہ اللہ رب العزت جو چیز عطا فرما دے اس پر شکر کرنا ہے، جو چیز نہیں ملی تو صبر کرنا ہے، اللہ سے دعا بھی مانگنی، یہ نہیں کہ نہیں مانگ، اللہ سے مانگتے رہیں، لیکن جب تک وہ چیز نہیں ملی تو صبر کرتے رہیں، اللہ کی ناشکری نہ کریں۔ جب اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، تو اللہ کو شکر کرنے والے بندے بہت پسند ہیں۔ جو بندے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں وہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ رب العزت کا اعلان ہے قرآن پاک میں، اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا شکر ادا کرو گے، جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں
اس پر راضی ہو کر مجھے یاد کرو گے اور میرا شکر ادا کرتے رہو گے تو لازیدنکم، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں البتہ میں اس سے اور زیادہ عطا فرماؤں گا، اور زیادہ نعمتیں دوں گا جب تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے۔ لیکن اگر اللہ کی نعمتوں کو تم نے بھلانا شروع کر دیا اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی تو اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی اور شکران نعمت کی بجائے کفران نعمت کیا، میری نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی بجائے تم لوگ میری نعمتوں کی ناشکری کرتے رہے تو پھر یہ یاد رکھنا ان عذابی لشدید، بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے، بہت سخت عذاب ہے۔ تو میرے بھائیوں آج ہم دیکھ لیں کہ کیا جو ہمارے پاس موجود ہے ہم اس پر شکر ادا کر رہے ہیں؟ نہیں۔ جو چیز نہیں ہے تو ہم صبر کر رہے ہیں؟ نہیں۔ اگر ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی خوشی آتی ہے، اللہ رب العزت ہمیں کوئی خوشی عطا فرماتے ہیں تو کیا ہم اس موقع پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ نہیں۔ ہم وہ کام شروع کر دیتے ہیں جن کاموں سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں، جن کاموں سے اللہ رب العزت جن کاموں کو پسند نہیں فرماتے ہم وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب ہم پر کوئی غم آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا ہم صبر کرتے ہیں؟ نہیں، ہم صبر نہیں کرتے۔ تو اسی وجہ سے ہم لوگ ناکام ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت سے ہم خوشی مانگتے ہیں، کسی کی اولاد نہیں، دعا کرتے ہیں اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ کسی کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں، دعا کرتا ہے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے۔ کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ میرے لیے یہ راستے آسان فرما دے کہ میرا اچھی جگہ پر رشتہ ہو جائے اور پھر اس کے بعد نکاح ہو جائے، شادی ہو جائے۔ اسی طرح کسی کو کوئی نوکری نہیں ملتی، وہ دعا کرتا ہے اللہ مجھے یہ نوکری عطا فرما دے، اس میں جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم فرما دے، اسے وہ مل جاتی ہے۔ اسی طرح کسی آدمی کا کاروبار نہیں چل رہا، وہ دعا کرتا ہے اللہ میرا یہ کاروبار چل جائے، کاروبار چل جاتا ہے۔ تو اب ہونا یہ چاہیے کہ جب یہ کام جس چیز کی اس نے اللہ سے دعا کی تھی وہ پوری ہو گئی تو اسے یہ چاہیے کہ کیا کرے؟ اللہ کو راضی کرے، 2 رکعت نفل ادا کرے شکرانے کے، جو چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہے وہ کرے، اللہ رب العزت کے سامنے سجدے میں گرے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ آپ نے میری دعا قبول کر لی، آپ نے مجھے یہ نعمت عطا کر دی، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہم لوگ ناشکری پر اتر آتے ہیں۔ جب اللہ بیٹا عطا فرما دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم ناشکری کیا کرتے ہیں؟ ہم وہ کام شروع کر دیتے ہیں جن سے شریعت نے روکا، گانے باجے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنا ینبت النفاق فی القلب، گانا باجا یہ انسان کے دل میں منافقت کو ایسے بڑھاتے ہیں کما ینبت الماء الزرع، جیسے کوئی پودا لگائے، کوئی کھیتی لگائے نا، اس کو پانی لگاتا رہے تو وہ پانی لگنے سے وہ پودا بہت جلدی بڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو آدمی گانے سنتا ہے تو اس آدمی کے دل میں منافقت اس طرح بڑھتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں، اور ہم جب اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ خوشی دے دے، خوشی آتی ہے تو شادی کا موقع آ گیا تو ہم گانے باجے شروع کر دیتے ہیں، ہم فائرنگ شروع کر دیتے ہیں، ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ہر وہ کام شروع کر دیتے ہیں جس سے اللہ کی ذات ناراض ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بعد میں اولاد تو ہو جاتی ہے لیکن ہم نے اس اولاد کے ملنے پر اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرنے کی بجائے اللہ کی ناشکری کی ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ اولاد نیک صالح نہیں ہوتی، پھر ہم کہتے ہیں کہ میری اولاد نافرمان ہے، میری اولاد نافرمان ہے، یا پھر وہ کسی بیماری کا شکار ہو جاتی ہے وہ اولاد، تو ہم کہتے ہیں کہ جی میرا بچہ بیمار ہے، میری بچی بیمار ہے۔ حقیقت میں ہوتا کیا؟ جب اللہ نے وہ نعمت عطا کی تو ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ اسی طرح جب شادی کا موقع ہے، اللہ نے نعمت عطا کی، اتنا بڑا موقع اللہ رب العزت نے عطا کیا، ایمان کی تکمیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو نصف ایمان قرار دیا، یعنی جس کا نکاح نہیں ہوا گویا کہ وہ اس کا ایمان نصف ہے، آدھا ہے، جب نکاح ہو گیا تو ایمان مکمل ہو گیا، ایمان مکمل ہوا۔ تو اب آپ سوچیں کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی نعمت عطا فرما دی، اس پر ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، ہم ہر وہ غلط کام کرتے ہیں جس سے شریعت نے روکا۔
گانے باجے ہماری محفلوں میں عام ہو رہے ہیں، ہر وہ غلط کام۔ اور پھر دوسرے نمبر پر ہوتا کیا ہے، ہمیشہ کے لیے یہ بات یاد رکھیں، ہمیشہ بندہ اس وقت خراب ہوتا ہے، ہمیشہ بندہ اس وقت غلط کاموں میں لگتا ہے جب وہ صحیح کاموں کی طرف نہ جائے، صحیح کاموں کی طرف نہ جائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو پتا ہو کہ بھئی شادی کے لیے ضروری چیزیں کیا ہیں، تو وہ ان ضروری چیزوں میں لگے تو وہ غیر ضروری چیزوں سے بچا رہے گا۔ مثلا ایک آدمی کو پتا ہے کہ بھئی شادی کا مین عمل کیا ہے، نکاح ہے، ٹھیک ہے جی، پھر نکاح کے لیے نکاح کے لوازمات ہیں، نکاح کا انتظام ہے، ایک شرعی عمل تھا، چھوارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، چھوارے تقسیم کیے جاتے تھے۔ آج دیکھیں ہمارے یہاں وہ چیز ختم ہو چکی ہے، ان نکاح کو کوئی ضروری سمجھتے نہیں۔ آپ کسی سے پوچھیں کہ بھئی کسی کی شادی ہے تو شادی کے لیے کیا چیز ضروری ہے، تو وہ کہیں گے جی کوئی 10-15 دیگے پکانا ضروری ہے، بینڈ باجا ضروری ہے، اچھے اچھے جوڑے لینا ضروری ہے، اچھے جوتے لینا ضروری ہے، اسی طرح کوئی 50-100-200 مہمانوں کو بلانا ضروری ہے، ایک شادی ہال میں بکنگ کرنا ضروری ہے، وہ تمام چیزیں، اور اسی طرح شادی کارڈ باندھنا ضروری ہے۔ جب آپ یہ پوچھیں گے تو وہ تمام چیزیں بیان کی جائیں گی جو کہ دوسرے درجے میں ہے۔ سب سے پہلے درجے میں وہ چیز ہے کہ بھئی نکاح، شادی کا سب سے پہلا حصہ ہے نکاح ہوگا، پھر نکاح کے موقع پر چھوارے تقسیم کرنا، پھر اسی طرح نکاح کو مسجد میں کرنا کہ نکاح مسجد میں ہو شرعی طریقے کے مطابق۔ تو ان چیزوں سے ہم دور ہو چکے ہیں، اور ہوتا کیا ہے، یقین جانیے میں یہ بات اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ چیز پائی جا رہی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں اس چیز کو کہ بہت سی جگہوں پر ایسا معاملہ ہو رہا ہے۔ غریب آدمی کی میں بات نہیں کر رہا، میں ایک امیر گھرانوں کی بات کر رہا ہوں۔ غریب گھرانے میں اگر کسی جگہ شادی ہوتی ہے تو وہ اکثر طور پر ان میں یہ اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی نکاح کی طرف ان کا خیال ہوتا ہے کہ نکاح کے لیے انتظام کیا جائے۔ بعض اوقات وہ 10-15 دن پہلے وہ نکاح خواہ سے رابطہ کرتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو ہماری بیٹی کا نکاح ہے، ہمارے بیٹے کا نکاح ہے۔ پھر اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں جی کاغذات کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، کیا چیز ہونی چاہیے، کیا نہیں ہونی چاہیے، تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں، اکثر طور پر نہیں بھی کرتے۔ لیکن عام طور پر جو مالدار لوگ ہیں ان میں ایک بہت بڑی کمی یہ پائی جاتی ہے کہ وہ یہ تو خیال کرتے ہیں کہ بھئی اب شادی ہے تو جی چاولوں کا انتظام کرنا ہے، گوشت کا انتظام کرنا ہے، شادی ہال کا انتظام کرنا ہے، ٹینٹوں کا انتظام کرنا ہے، کرسی کا انتظام کرنا ہے، ان تمام چیزوں کا انتظام کرنا ہے، گانے باجے کا انتظام کرنا ہے، کسی بڑے سے بڑے گلوکار کا انتظام کرنا ہے، لیکن نکاح کی ان کو فکر نہیں ہوتی۔ اور یہ میں اپنی آنکھوں دیکھ کا حال بتا رہا ہوں، اکثر جگہوں پر ایسا ہوا کہ یقین جانیے ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی کہ نکاح کیا چیز ہے، نکاح کو وہ ایک مذاق سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور آخر وقت میں ان کو یاد آتا ہے جب سب مہمان بھی جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو نکاح کیا ہی نہیں، پھر نکاح کے لیے وہ جی نکاح خواہ سے رابطہ کرتے ہیں۔ ایک بات، دوسرے نمبر پر پھر ان میں یہ انسانیت نہیں ہوتی، یہ نہیں سوچتے کہ بھائی جیسے ہم نے گانے باجے کے لیے پیسوں کا انتظام کیا ہے تو ہم پہلے سے ہی ایک چھوٹا سا حصہ، اگر گانے باجے کے لیے 50,000 دیتے ہیں تو نکاح کے لیے 5,000 10,000 کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی، تو 10,000 تو کسی کو کہہ دے وہ تو اس کو سمجھے موت آ جاتی ہے، میں 5,000 کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایسے واقعات میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جو میرے چشم دید ہیں، میرے ساتھ ہوئے کہ بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ لیکن نکاح کے بعد کہتے ہیں جی ابھی ہمارے سارے پیسے خرچ ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ پھر ہم آپ سے بعد میں ملاقات کریں گے، اور وہ پھر بعد میں ملاقات ویسے ہی رہ جاتی ہے، ایسے ہی رہ جاتی ہے۔ لاکھوں روپیہ وہ خرچ کر دیتے ہیں کھانے پر، اسی طرح وہ خرچ کر دیتے ہیں گانے باجے پر، ان کا گانا باجا ہائی لیول کا گانا باجا ہوتا ہے، لیکن نکاح کے موقع پر نہ تو ان کو نکاح کی فکر ہوتی ہے، اور آخری وقت میں اگر نکاح خواہ کو بلا بھی لے تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا، یہ سوچ نہیں ہوتی، وہ اس کو کوئی ضروری نہیں سمجھتے، یہ ضروری نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ یار بس ٹھیک ہے سارا کام تو ہم نے کر لیا، یہ تو سمجھو ایک چھوٹا سا کام ہے، بس نکاح پڑھ دیا، مولوی صاحب نے خطبہ پڑھ دیا، ایجاب و قبول کروا دیا تو بس ٹھیک ہے۔ حالانکہ سب سے بنیادی کام نکاح کا یہ ہے، سب سے بنیادی کام۔ میں آپ کو بتاؤں، یقین جانیے میں چھوٹا تھا اس وقت میں حفظ کرتا تھا، تو ہمارے ایک رشتہ دار کی شادی تھی، اس کی شادی سے کوئی ایک ماہ پہلے اس نے مجھ سے رابطہ کیا، مجھے کہا کہ بھئی چونکہ نکاح ہوتا ہے اور ہم مسلمان ہیں تو کلمے تو ہم نے سیکھے ہوئے ہیں، نماز سیکھی ہوئی ہے، روزہ، سب کچھ، ہر چیزوں کا بچپن میں ہمیں علم ہے، سیکھا ہوا بچپن میں، لیکن میں دہرانا چاہتا ہوں
کہ نکاح کے موقع پر ایسا نہ ہو نکاح خواہ مجھ سے کوئی کلمہ پوچھ لے اور مجھے نہ آئے. یعنی ایک یہ ہوتی ہے مسلمانی کہ اس کو پتہ ہو کہ یار اصل چیز تو نکاح ہے، تو نکاح کی فکر کی. پھر یہ نہیں پہلا کلمہ دوسرا کلمہ چھٹے کلمے تک 6 کلمے کئی مرتبہ اس پورے مہینے میں وہ روزانہ مجھے سناتے، کوشش کرتے کہ روزانہ سنائیں. پھر اس کے بعد ایمان مفصل، ایمان مجمل، یہ چیزیں. تو اب آپ سوچیں ہمارے ہاں آج ابھی بھی دیکھ لیں، یہ کوئی 8-10 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن ابھی دیکھ لیں ابھی وہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں. ابھی وہ ہوتے نہیں. یقین جانے کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ میں جب کلمے پڑھانے لگتا ہوں کسی کو، کیونکہ اب یہاں پر بھی ایک ضروری مسئلہ بھی آپ کو میں بتا دوں. ہمارے ہاں چونکہ یہ مسائل ایسے ہیں جو نہ تو بیان کیے جاتے ہیں نہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، اس لیے میں سوچتا ہوں کہ یہ مسائل بیان کیے جائیں. پہلی بات، نکاح کے موقع پر جو کلمے پڑھائے جاتے ہیں ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ نہیں؟ اگر نہ پڑھائے جائے تو نکاح ہوگا کہ نہیں؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو ہے کلمہ پڑھانا یہ اس لیے ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے. اگر یہ نہ بھی پڑھایا جائے تو نکاح ہو جائے گا، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. لیکن یہ ایک عمل ہے، سنت عمل اس لیے ہے کہ انسان بعض اوقات غصے میں کوئی ایسی بات کر دیتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. بعض اوقات وہ ایسی قسم اٹھا لیتا ہے اسے پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. تو نکاح کے لیے ایمان ہونا بہت ضروری ہے، ایمان کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. مسلمان ہونا ضروری ہے ایمان کے لیے. تو اس لیے نکاح کے موقع پر کلمہ پڑھا لیا جاتا ہے کہ ایمان کی تجدید ہو جائے. اگر کوئی غلطی سے کسی وقت میں کوئی اسلام کے خلاف، ایمان کے خلاف کوئی بات زبان سے نکل گئی ہو، کوئی کام ہو گیا ہو، تو وہ ختم ہو جائے اور ایمان دوبارہ سے تازہ ہو جائے. ایک تو یہ مسئلہ سمجھ جائے. دوسرے نمبر پر ایک اور مسئلہ بھی آپ کو ضروری طور پر بتا دوں کہ یہ جو 3 مرتبہ ایجاب و قبول، کیا یہ 3 مرتبہ ایجاب و قبول ضروری ہے یا 1 مرتبہ سے بھی نکاح ہو جاتا ہے؟ یہ وہ شرعی مسائل ہیں جو ہمیں سمجھنے چاہیے. تو 1 مرتبہ بھی اگر ایجاب و قبول ہو جائے، اصل میں بنیادی طور پر 1 مرتبہ ہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن عام طور پر چونکہ لوگوں میں ایک وہ ذہن ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں 3 مرتبہ ہو جائے تو 3 مرتبہ کروانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے عام طور پر 3 مرتبہ ہی یہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور چیز کہ عورت کیا خود قبول کر سکتی ہے کہ نہیں؟ مثال نکاح خواہ کے پاس بیٹھ کر بھی وہ قبول کر سکتی ہے کہ نہیں، یا اس کے لیے کوئی وکیل بنانا ضروری ہے؟ تو اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ شرعی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ عورت چونکہ پردے کا مسئلہ ہے عورت کا، اس لیے عورت اپنا وکیل مقرر کرتی ہے 2 آدمیوں کے سامنے. اور اس میں بھی ایک ضروری مسئلہ جس کا آج کل خیال نہیں رکھا جاتا، وہ یہ ہے کہ جو وکیل بنایا جا رہا ہوتا ہے، وکیل اگر وہ وہاں پر موجود عورت کے سامنے، عورت اس کو وکیل بنا رہی ہے، تو وہ آدمی اگر عورت پردے میں نہیں ہے تو پھر وہ آدمی وہ ہونا چاہیے جو کہ اس عورت کا محرم ہو. کیونکہ ولی تو بھائی ہو، والد ہو، سب سے پہلے ان کا حق ہے. اگر ان میں سے کوئی نہ ہو، کوئی غیر آدمی وہ وکیل بن رہا ہے تو پھر عورت کا دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. یہ نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا، کئی زبانوں میں اسے کہا جاتا ہے دینی بھائی کہا جاتا ہے، کئی جگہوں پر اسے نکاح پلار کہا جاتا ہے. یعنی یہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ والد بن گیا، اب اس سے عورت کا پردہ نہیں، تو یہ بات بالکل غلط ہے. وہ جس طرح پہلے اس کے لیے غیر محرم تھا، اب بھی غیر محرم ہے. صرف یہ ہے کہ وہ ایک اس کا ولی بن چکا ہے. ولی کا مطلب ہوتا ہے اختیار کنندہ ہے، وہ اس کی طرف سے وہاں جا کر قبول کر لیتا ہے. ٹھیک ہے جی، ایک بات. دوسرے نمبر پر وہ جو گواہ ہوتے ہیں، وہ جو عورت کے پاس جاتے ہیں، تو عورت عام طور پر چونکہ وہاں پر اور عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ گواہ بھی اپنے گھر کے بندے ہوں. گھر سے مراد محرم آدمی ہو، غیر محرم نہ ہو. ہمارے ہاں اس چیز کا بھی بہت زیادہ فقدان ہے، اس چیز کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا. یہ ہو گیا اس لحاظ سے ضروری مسئلہ. یعنی آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیا کہ اگر کسی جگہ پر ایسا ہو، عورت پردے میں موجود ہو، بیٹھی ہوئی ہو، اور مرد بھی موجود ہو، تو وہاں پر عورت خود قبول کر لے جیسے مرد کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی ہو جائے گا. لیکن یہ جو ولی والا مسئلہ جو کیا جاتا ہے، یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ پردے عورت کا پردہ خراب نہ ہو. ٹھیک ہے جی. ایک اور مسئلہ کہ یہ جو
مار پیٹ کی جاتی ہے. ہمارے یہاں کئی جگہوں پر کئی لوگ کرتے ہیں نکاح کے موقع پر جب کوئی پوچھنے کے لیے جاتے ہیں اور ان جو اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں عورت سے ان کو مارا جاتا ہے, جوتے مارے جاتے ہیں یا اور چیز, اور اس کو تفریح سمجھا جاتا ہے, تو یہ شرعاً بالکل ناجائز ہے. اور اس میں اگر میں آپ کو بتاؤں, میں اپنی آنکھوں دیکھا حال, تو پھر اس میں کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو بالکل حرام ہیں. وہ ایسے کہ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر اکثر طور پر ایسا ہو رہا ہے کہ جب نکاح کے لیے پوچھنے کے لیے جاتے ہیں تو 2 آدمیوں کو بھیجا جاتا ہے. اب گھر کے اندر جتنی بھی عورتیں آئی ہوئی ہیں وہ ان 2 آدمیوں کی محرم نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے اس میں ایک اس کی بیوی ہو, 2-3 بہنیں ہوں, ایک والدہ ہو, لیکن اس کے علاوہ تقریباً 20-30-40-50 عورتیں اس کی غیر محرم ہوتی ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب پھر کیا ہوتا ہے جب یہ اندر جاتا ہے پوچھنے کے لیے, تو اب وہاں پر عورتیں جوتے مارتی ہیں اور اسی طرح منہ کالا کرتی ہیں. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے, ہر غیر محرم عورت ہوتی ہے. غیر محرم عورت کسی غیر محرم مرد کو ہاتھ لگانا یہ حرام ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ باہر کسی جگہ پر کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کو دیکھتا ہے تو وہ حرام ہے, یہ بھی حرام ہے. اب وہاں پر کیا ہوتا ہے, غیر محرم عورت کا بدن غیر محرم مرد کے ساتھ لگتا ہے, یہ بالکل حرام ہے. غیر محرم عورت کا ہاتھ غیر محرم مرد کے ساتھ لگتا ہے, یہ بالکل حرام. غیر محرم عورت کسی غیر محرم مرد کے ساتھ مذاق کرتی, بالکل حرام. اب آپ یہ سوچیں کہ ہم نکاح کر رہے ہیں, ایک جائز کام کر رہے ہیں, لیکن اس میں ہم ایک حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہیں, حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہیں. تو یہ میرے بھائیوں یہ ہم پر لازم ہے, ہم پر لازم ہے, مرد پر لازم ہے کہ اگر کوئی ایسا رواج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کر رہی ہیں جو کہ شریعت کے خلاف ہے تو ان کو ہم روکیں. ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ میری ماں بہن بیٹی ایک شادی میں موجود ہے تو اسے میں کہہ دوں کہ یہ کام جائز نہیں ہے, کیونکہ ایک تفریح مذاق کے طور پر بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ یہ کام پھر بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن ایک غیر محرم عورت کسی غیر محرم مرد کے ساتھ مذاق کرے, یہ جائز نہیں ہے میرے بھائیوں, یہ بالکل قطعاً جائز نہیں ہے. اس لیے ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے, ان رواجوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے. وہ رواج جو شریعت کے مخالف ہو اس رواج کو ہم نے ختم کرنا ہے. اور جب تک ہم ان رواجوں والی زندگی سے باہر نہیں نکلتے, ہر وہ رواج جو کہ شریعت کے مخالف ہو اس کو نہیں چھوڑتے, یقین جانیے ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو ان سے بچنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ العزیز. یہ جو باتیں ہیں یہ وہ باتیں ہیں جن کا عام طور پر ذکر نہیں کیا جاتا, جن کو عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا, اور ہمارے ہاں لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. انشاءاللہ العزیز اسی حوالے سے اگلے جمعے میں بھی بات ہوگی, نکاح کے حوالے سے ضروری مسائل, پھر اسی طرح اور وہ مسائل جو ہمارے معاشرے میں عام ہو چکے ہیں اور ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں, ہم اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں کہ ان سے بعض اوقات ہم ایمان سے بھی خارج ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم نے جو باتیں کہیں سنی اللہ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.